وكل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعاشروهن بالمعروف. أعوذ بالله، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع حقوق الزوجین، شوہر اور بیوی کے حقوق از احادیث مبارکہ قسط نمبر 2۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان الرشید میں ارشاد فرمایا سورہ النساء میں: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو تم زندگی گزارو، بالمعروف، وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اب یہ دیکھنے کو تو آیت کا ایک حصہ ہی ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس کے اندر گویا ایک سمندر موجود ہے۔ یہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف اللہ کا حکم ہے، اور خالق لم یزل کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے۔ اور یہ پھر اللہ کے حقوق میں نہیں، نماز ہے نا اللہ کے حقوق میں ہے، روزہ ہے اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ یہ جو حق ہے جس کا ذکر یہاں کیا، یہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بارے میں باقاعدہ احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ کریم چاہے گا
اپنے حق اپنے بندے کو معاف کر دے گا۔ اگر اللہ کے حقوق میں بندے سے کوئی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی اور وہ توبہ بھی نہ کر سکا، تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق بندے کو، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کئی بار علماء سے یہ مسئلہ سنا ہوگا۔ اور بندوں میں سے یہاں جس کا ذکر ہے وہ کسی بھی مسلمان کی بیوی، تو فرمایا کہ جو مسلمان ہے، ظاہر قرآن کے احکامات جو دیے جاتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے یا جن کاموں سے روکا جاتا ہے، یہ صرف مسلمان کے لیے حکم ہوتا ہے۔ آپ کوئی کہے جی ہندو کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ جو اسلام لے آیا ہے اس کو اللہ کریم کا یہ حکم ہے۔ تو حکم کیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی تم نے جو گزارنی ہے بالمعروف، وہ شریعت کے طریقے پر ہو، وہ اللہ کریم اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے، نہ اس کے حقوق پہ ڈاکہ مارو، نہ اس کو اس انداز میں رکھو کہ اس کی وجہ سے کسی اور کے حقوق پر ڈاکہ مارنا پڑے۔ جو اسلام نے تمہیں اس کے ساتھ جس طرح زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، نصاب دیا ہے، بالمعروف کا مطلب ہے اس کے مطابق تم اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے مطابق تم اپنی بیویوں کے ساتھ۔ بیوی کسی بھی شخص کی اس لیے نہیں ہوتی، یا نکاح کے ذریعے کوئی عورت کسی شخص پہ اس لیے حلال نہیں ہوتی کہ وہ اب جیسے چاہے اس کا استعمال کرے، دل کرے تو گالیاں، دل کرے تو سوٹے، دل کرے تو لتر، دل کرے تو جو مرضی اس کی بے عزتی کر کے رکھ دیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کریم کے کلمے کی برکت سے جو ایک عورت ایک مسلمان پہ حلال ہوتی ہے، وہ اس بندے کے لیے اس طرح نہیں حلال کہ جو چاہے اس کا جی وہ کرتا جائے۔ اسلام نے پابند کیا ہے، شوہر کو کیا کیا ہے کہ جو تو چاہے وہی بیوی سے لے۔ فرمایا یہ تو بالکل غلط بات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں بس وہاں تک تو جا سکتا ہے۔ اب گالی نہیں دے سکتا، اگر بیوی کو گالی دی ہے تو بیوی سے معافی مانگنا پڑے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں بیوی سے معافی مانگے، ہم قبلہ نہ مانگے۔ کون کہتا ہے آپ بیوی کے سامنے معافی کے طلبگار ہوں؟ نہ مانگے۔ آپ کی جو تکبر والی سسٹم ہے نا، فرشتے اس کا ایسا رگڑا لگائیں گے تو طبیعت ٹھکانے لگا کے رکھ دیں گے۔ کہتے ہیں جی میں بیوی سے معافی مانگوں۔ اب بہت سارے لوگ میری ان باتوں سے اتفاق بھی نہیں کریں گے، بہت سارے لوگ، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میری گھر کی بات ہو کوئی اتفاق نہ کرے پھر تو کوئی بات ہے۔ جب بات ہی اس محبوب دو عالم کی ہے جن کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے میں بھی مسلمان، آپ بھی، اور جو سنیں گے وہ بھی، تو اب کسی کو بری لگتی ہے تو مطلب ہے اس کو رسول اللہ کی شریعت ہی بری لگتی ہے۔ پھر مطلب یہ ہے کیوں؟ ہمیں تو حدیث مبارکہ نہیں بتایا، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اگر، تو اس دن سے پہلے اس سے معاف کرا لو۔ حدیث کو ذرا غور سے سننا، پھر جو میں نے جملہ بولا، اگر کسی کے حق میں کوئی کوتاہی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دن سے پہلے معاف، جب کوئی معاف نہیں کرے گا، نہ پیسے ہوں گے، نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، نہ کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔
اب جملے کیا ہیں؟ اگر کسی کے حق میں، اب اس کسی میں بیوی بھی آتی ہے یا وہ مستثنا ہو گئی ہے بیچاری؟ اگر کسی کے حق میں، یہ حدیث کے جملے، مطلب کیا ہے؟ خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ، فرمایا اگر تو نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہمارے یہاں تو لوگ شاید بیویوں کو گالی دینے کو زیادتی سمجھتے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو شاید لوگ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو گناہ، ہمارے یہاں تو لوگ شاید بیوی پر جوتے اٹھا کے ظلم کرنے کو شاید اپنا حق سمجھتے، گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ اس کی ماں بہن سے شروع کریں گے گالیوں کا سسٹم، اور یہ سمجھتے شاید ہمارا حق ہے، یہ کوئی گناہ، اس کو شاید لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، ظلم یہ ہے. اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اگر کسی کا کوئی حق تمہارے اوپر بنتا ہے تو اس دن سے پہلے کیا کرا لو؟ کیا کرا لو؟ فرمایا اگر نہ کرایا، غور کرنا حدیث کے اگلے کلمات پر، اگر معاف تو پھر معافی کا طریقہ فرمایا پتہ کیا ہوگا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. اب اس طریقے سے پہلے سرکار نے ایک سوال کیا تھا. اس طریقے کے بتانے سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک فرمایا بتاؤ نا، تم میں سے غریب کون ہے؟ تم میں سے غریب کون ہے جس کو تم صحابہ و آل بیت غریب سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی جس کے پاس پیسے نہ ہوں. میں نے سادہ لفظوں میں حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اگرچہ وہاں درہم اور دینار کی بات تھی، کیونکہ اس زمانے میں کرنسی درہم اور دینار تھی، تو میں نے مفہومی معنی کر دیا کہ جس کے پاس وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، میں اس تعریف کو نہیں مانتا، غربت کی تعریف. انہوں نے عرض کی پھر آپ ہی بتا دیں غریب کون ہے، مفلس کون ہے. یقین جانے جب آپ بھی سنیں گے نا، آپ کہیں گے پیسے نہ ہونا یہ تو کوئی غربت ہی نہیں ہے. پیسے نہ ہونا یہ تو کوئی، سنے میرے محبوب کے کلمات، بخاری اور مسلم کی حدیث. صحابہ نے عرض کی کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کرنسی نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ غریب اور مفلس. فرمایا میں حقیقی غریب اور حقیقی مفلس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پھر عرض کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر. سرکار نے فرمایا پھر سنو، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اب حقیقی غریب کون ہے، حقیقی مفلس کون ہے؟ جب قیامت کا ایک بندہ آئے گا، یہ ایک بندے سے مراد اس طبقے کا ایک گروہ مراد ہوتا ہے کہ ایک پورا گروہ ہوگا. اب اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس گروہ میں ہزار ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں یا ارب ہیں، یہ وہ بتانے والے بہتر جانتے ہیں. جن کے پاس پہاڑ کی مانند بڑے بڑے نیکیوں کے رجسٹر ہوں گے، بڑے بڑے نیکیوں کے، بڑا پرہیزگار، متقی، بڑی نیکیاں جناب، کوئی ایک دو نہیں، کئی رجسٹر، پہاڑ جتنے بڑے بڑے، وہ سارے فل ہوں گے نیکیوں سے. اور اس کو لایا جائے گا میزان پہ. اس حدیث کو صرف کلمات تک نہ رکھنا، میں نے اور آپ سب نے وہاں کھڑا ہونا، ذرا اس منظر کو بھی سامنے رکھنا جس منظر کے لیے سرکار نے فرمایا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا پہاڑوں کی مانند نیکیوں کے بڑے بڑے رجسٹر، اور اس بندے کو کہاں لے آئیں گے فرشتے؟ ابھی وہ پہنچا ہی ہوگا تو فرمایا ارد گرد سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ حقیقی غریب کون ہے؟ حقیقی غریب، غربت کو پیٹنے والوں، حقیقی غریب کون ہے؟ ہم نے اپنی اس غربت کو کبھی دور کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے. جس کو اللہ اور اس کے رسول غریب کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی اس غربت میں اضافے والے کام کرنے شروع کر رکھے ہیں. ہم نے اپنی اس غربت کو بڑھانے والے، روزانہ ہی ہم وہ کام کر جاتے ہیں. میرے آقا کریم فرماتے ہیں
پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے نیکیوں کے رجسٹر میزان پہ آیا، ابھی سسٹم میزان کی طرف نہ پہنچا، کوئی ادھر سے چلا آ رہا ہے تو کوئی ادھر سے چلا آ رہا ہے تو کوئی، یا اللہ اس نے ہمارا حق دینا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اب وہ شوہر ذرا دھیان کریں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے، معذرت انٹرنیٹ، جو کہتے ہیں کہ گالی دینا تو ہمارا اپنا ہے، کیا میری بیوی ہے، تیری بیوی ہے، کوئی تیری بیوی کی وجہ سے شریعت تو نہیں اٹھ گئی کہ تو جو مرضی کرتا رہے، ظلم کرنے کی تو نکاح کی وجہ سے اجازت نہیں مل جاتی۔ فرمایا کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے، لہذا اس کا مجھے جواب دیا جائے کیوں دی تھی، میرا حق پورا کیا جائے۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، اسے پوچھا جائے اس نے مجھے کیوں تھپڑ مارا تھا، میرا حق پورا دیا جائے۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے لکڑ سے مارا، کوئی کہے گا اس نے میرے پیسے مارے، کوئی کہے گا اس نے میری چغلی کی، کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی، کوئی کہے گا اس نے مجھ پہ بہتان ڈالا۔ سرکار کے کلمات پڑھ کے سنا دوں، قضا و قضا۔ فرمایا بس اس طرح مختلف لوگ آ جائیں گے، اس طرح مختلف لوگ، یا اللہ اس سے ہمارے حقوق پورے کر۔ ارشاد باری تعالی ہوگا ان بندوں کا ان کا حق دے دیا جائے۔ اب ذرا سننا کہ حق وہاں کیسے پورے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہوگا اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دو۔ گالی دی ہے اس کے عوض میں اتنی کروڑ نیکیاں دو تو تب اس حق کا عوضہ پورا ہوگا۔ 100 نہیں، 1000 نہیں، کروڑوں اور اربوں میں کام چلے گا وہاں۔ یہ تو پھر وہیں پتہ چلے گا نا جہاں ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے رہا ہوگا اور کھربوں کھربوں نیکیاں لوگ آ کے لے جائیں گے، پتہ تو وہاں چلے گا۔ دو اس کو لے گیا گالی والا، اگلا آ گیا جس کو تھپڑ مارا تھا، اس کو بھی دو اتنی نیکیاں، وہ بھی لے گیا۔ اگلا آیا اس نے میری غیبت کی تھی، اس کو بھی دے دو۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی لوگ کھڑے ہیں حقوق لینے والے، اور جو اس کے پہاڑوں کی مانند نیکیوں کے دفتر تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ فرشتے عرض کریں گے مالک حق لینے والے کھڑے ہیں، جو جس وجہ سے حق پورا ہو رہا تھا اس کی تو نیکی ختم ہو گئی۔ اب حکم ہوگا جنہوں نے حق لینا ہے نا، ان کے گناہ اس حقوق کے اعتبار سے جس سے لینا اس کے ذمہ ڈال دو، ان سے معاف کر دو، ان کے نام اعمال سے اٹھا دو۔ جن پر زیادتی ہوئی، جن کے ساتھ ظلم ہوا، جن کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ان کے گناہ نکالو رجسٹروں سے اور کس کے اوپر ڈال دو؟ جس نے زیادتی کی، جس نے گالی دی، جس نے حقوق مارے، جس نے حقوقوں پہ ڈاکہ مارا۔ اللہ کریم کے فرشتے ہر ایک کے ظلم اور زیادتی کے اعتبار سے جس طرح کا کسی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہوگا اس کے گناہ اٹھا کے اس بندے کے اوپر، یا اللہ بندے ابھی بھی کھڑے ہیں، بندے اب تو گناہ ہی نہیں رہے جو اس کے اوپر ڈالے جائے، حق والے کھڑے ہیں، حق والے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا فَطُرِحَ فِي النَّارِ، بس اب اس کا ایک ہی حل رہ گیا، اس کو میزان پہ نہ کھڑا کرو، اس کا وزن نہ کرو نیکیوں کا اور بدیوں کا، اس کے حساب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا میں مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، یہ دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، چغلیاں، غیبتیں، بہتان تراشیاں، دوسرے لوگوں کا مال کھانا، دوسرے لوگوں کی زمین پہ قبضہ کرنا، دوسرے لوگوں کو مختلف انداز سے ان کے حقوق میں ڈاکہ ڈالتا تھا۔ اے میرے فرشتوں، اب اس کا ایک ہی حل ہے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، او کما قال علیہ السلام، اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی وادیوں میں پھینک دو، بس اس کے حقوق پورے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اس کو کہتے ہیں غریب۔ آئیے سمجھ غریب کون ہے؟ فرمایا اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مفلس، اس کو کہتے ہیں حقیقی غریب۔ تم نے کہا جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ غریب ہے، صحابہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں
کیا وہ اتنی بڑی پریشانی میں ہے جتنی بڑی پریشانی اس شخص کو قیامت کے دن ہوگی؟ اب آپ بتاؤ، ان دونوں میں ہوں، آپ، ہمارے پاس پیسے جمع نہیں ہیں، بس گزارا ہے، چل رہا ہے، اللہ کریم کے فضل سے، کرم سے، حلال سے اللہ کریم اگر 3 وقت کا کھانا دے دو تو بڑی بات ہے جناب، حلال سے 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ کا کھانا مل جائے تو یہ بہت بڑا کرم ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ حرام سے تو جناب کتے بھی بندے کے اگر دیسی گھی میں بکرے کھائیں تو اس سے تو بندہ بھوکا مر جائے بہتر ہے۔ جو ہمیشہ کے لیے بندے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے حرام رزق، اس سے بہتر نہیں بندہ بھوکا مر کے جنت کو چلا جائے، ہے کہ نہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا حقیقی غریب یہ ہے جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، ساری زندگی نیکیاں جمع کرتا رہا، اس دن جب کوئی کسی کو ایک نیکی، ماں کے پاس بھی اگر ہم جائیں گے جو آج ہمارے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار بیٹھی ہے، اگر کہیں گے امی آپ کا لخت جگر جہنم کو جا رہا ہے، اگر آپ صرف ایک نیکی دے دیں تو آپ کا لخت جگر بچ سکتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ فرماتا ہے ماں کہے گی بیٹا مجھے اپنے لیے ضرورت، میں ایک نیکی نہیں دے سکتی، بیوی کہے گی، شوہر کہے گا، اولاد کہے گی، والدین کہیں گے۔ سرکار نے فرمایا پہاڑوں کی مانے جو نیکیوں کے دفتر لے کے آیا تھا اور لوگوں کے حقوق پہ کیا ڈال کے آیا تھا؟ ڈاکہ، دوسرے مسلمانوں کے حقوق پر ظلم زیادتیاں کر کے ان کے حقوق پورے کر کے نہیں آیا تھا۔ اور معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا چلوں، لوگ سمجھتے شاید یہ پڑوسیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے حقوق نہیں پورے کیے ہوں گے، لوگ سمجھتے شاید کوئی دور کے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، پڑوسی کے حقوق میں اگر حد تلفی ہو جائے اتنا بڑا گناہ نہیں، کہ دور کے رشتہ داروں کے حقوق میں اگر حد تلفی ہو جائے اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بیوی کے شرعی حقوق میں ڈاکہ ڈالا تو جتنا بڑا ظلم یہ ہے کسی اور کا اور نہیں ہوگا۔ شریعت کا اصول ہے جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اتنے اس کے حقوق سخت ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ماں کا نافرمان، ماں کے حقوق پورے نہیں کر رہا، اور ایک بیوی کے، ان دونوں میں سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو ماں کے حقوق نہیں پورے کر رہا۔ کیوں؟ بیوی سے بھی مرد پر اس کی ماں کا حق رسول اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ یہ پچھلے جمعے پہ حدیث گزر چکی ہے جو اس کی پہلی قسط تھی، حقوق الزوجین کی۔ اب کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ حقیقی مفلس اور حقیقی غریب کون ہے؟ جو کسی کے حقوق پہ، اور کسی میں بیوی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں نے ایک جملہ بولا کہ بیوی کو گالیاں دینا تو شوہر آج کا اپنا حق سمجھتا ہے، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا تو شوہر آج کا ظلم کی انتہا یہ ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، ظلم کی انتہا یہ ہے جو کام حرام ہے ان کو اپنا حق سمجھتے ہوئے استعمال کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے میں جیسے چاہوں اس کو اسی طرح استعمال میں لے آؤں۔ میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا، فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویاں تجھے میرے کلمے کی وجہ سے حلال کر کے پہنچا دی جائے گی، لیکن یاد رکھنا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو میں شریعت دوں نا ان کے حقوق کے بارے میں، ان کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارنا، نیکی کرتے ہوئے، بھلائی کرتے ہوئے، بیوی پہ ظلم و ستم۔ یہ تو قرآن ہے۔ چلو میرا کوئی فتویٰ ہو نا ذاتی، بندہ نہ مانے گزارا چل جائے گا، کیونکہ میں آپ جیسا ایک انسان ہی ہوں نا، تو جب اللہ احکم الحاکمین کا حکم آ جائے پھر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بیچاری تو اپنی جس طرح بھی سانسیں لے لے کے، سسکیاں لے لے کے گزار جائے گی۔ کیوں؟ والدین کے پاس آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی گزارا، شوہر آگے ظالم، تو اس نے سسکیاں لینی اور کیا کرے گی؟ لیکن اس کی زندگی کو تماشا بنانے والوں، اس کی زندگی کو کھیل سمجھ کے اس کی عزت سے کھیلنے والوں اور اس کی عزت کو مٹی میں ملانے والوں، یہ زندگی نہایت مختصر ہے، آج نہیں تو کل گزر جائے گی، میزان کا سما ہوگا،
سامنے فرشتے ہوں گے، آپ بھی کھڑے ہوں گے، وہ بیوی جس پر کسی شوہر نے ظلم کیا ہوگا اس حدیث بخاری کی روشنی میں وہ میزان پہ آ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں صدائیں بلند کرے گی، یا اللہ اس شوہر نے میرے اوپر یہ بھی ظلم کیا تھا، اس شوہر نے میرے اوپر یہ بھی ظلم کیا تھا، اس شوہر نے میرے ساتھ یہ بھی زیادتی کی تھی، اس نے میری عزت کو یوں تار تار کیا تھا، یہ میرے جسم کے فلاں فلاں حصے تک جہاں تیری اور تیرے رسول کی اجازت تک نہیں تھی، یہ ظالم اس کو بھی مجبوراً استعمال کرتا رہا، میرے ساتھ اس نے نہایت ظلم و ستم کیا ہے، مالک اس بندے سے میرے حقوق پورے کرا۔ تو پھر تو سمجھ آئے گی نا کہ کمائی ہماری لے جائے گا کوئی، کمائی ہماری ساری زندگی کی لے جائے گا، اور وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی ایک دوسرے کو ایک نیکی دینا گوارا نہیں کرے گا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یار وہیں اچھا تھا، بیوی سے میں معافی مانگ لیتا۔ ابھی تو جس کو بولو جملے وہ اتفاق کرنے کوئی تیار نہیں، کہتے ہو جی ہم اور بیوی سے معافی، تو اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو معافی والا کام ہی نہ کریں، معافی مانگنی نہ پڑے۔ ایک بندے کو جو شرم آتی ہے بیوی سے معافی مانگنے کی، رشتہ داروں سے معافی مانگنے کی، پڑوسیوں سے معافی مانگنے سے، ایک بندے کو کیا آتی ہے؟ میں اتنا امیر بندہ ہوں اس سے معافی مانگوں جو سارے دن مزدوری کرتا ہے۔ اسلام میں تو یہ کوئی تمیز نہیں ہے کہ آپ لاکھ روپیہ روزانہ بچا کے لاتے ہیں، وہ بیچارہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے نہایت مشقت میں 400 سے 500 روپیہ لاتا ہے، آپ کہیں جی میں اتنا بڑا امیر ہوں میں کیوں اس سے معافی مانگوں؟ اسلام میں ایسی کوئی تمیز نہیں ہے، اسلام میں ایک ہی قانون ہے، جو جس کے ساتھ زیادتی کرے اسی سے معاف کرا لے، ورنہ قیامت کے دن ہم معاف نہیں کریں گے، ورنہ قیامت کے دن ہم معاف۔ تو بیوی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی کا حق تمہارے اوپر بنتا ہے تو یہی معاف کرا لو۔ کیا جملے ہیں سرکار علیہ السلام کے؟ یہی معافی میں ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں، ایک عرصے سے میں آپ کے پاس رہتا ہوں، میں بھی ایک انسان اور بشر ہوں، ایک انسان، اور کیونکہ مجھ سے بھی غلطی کا ہو جانا ایسے ہی ممکن ہے جس سے آپ سے ہو جانا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ ہم ایک جیسے انسان ہیں، ہم ایک جیسے، بلکہ اس چیز کا بھی کوئی نہیں پتا کہ ہم میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون کس رتبے تک پہنچا ہوا ہے۔ کوئی ظاہری لباس سے تو نہیں بندے کا کوئی پتہ چلتا نا یہ کس درجے پہ ہے، یہ تو ایک شریعت کا حکم ہے، اس کو مانتے ہیں لوگ، اللہ ہی جانتا ہے ہم میں سے کون کہاں کھڑا ہے، ہم میں سے کون کہاں کھڑا ہے۔ اگر آج تک میں نے کسی کا کسی اعتبار سے حق کھایا ہو، حق مارا ہو، چغلی ہوئی ہو، غیبت ہوئی ہو، بہتان ڈالا ہو، اس کے علاوہ جو حق شریعت میں متصور ہو سکتا ہے کہ یہ حق کسی کا میرے اوپر ہے، بھائیوں بزرگوں اگر ہے، میں آپ سب سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر معافی کا طلبگار ہوں۔ اب مجھے کیا ہو گئے؟ میں نے یہ کلمات نہیں دہرایا، میں نے حقیقت میں آپ سب سے معافی مانگی۔ اگر کسی کا میرے اوپر حق ہے یا مجھے بتا کے لے لے مالی کوئی حق، یا کوئی ہو گیا ایسا ویسا، تو میں آپ سب سے کیا مانگتا ہوں؟ اب دیکھو میں جتنا تھا اتنا ہی بیٹھا۔ کسی کو نظر آیا کہ پہلے میں تھا 5 فٹ کا اب 2 انچ نیچے ہو گئے ہوں؟ آیا کسی کو نظر معافی مانگنے سے؟ حالانکہ اتنے لوگوں سے میں نے معافی مانگی، اور بندہ ایک شخص سے معافی مانگنے میں کہتا ہے میری عزت خراب ہوتی۔ یہ تیری سوچ ہے، میرے محبوب کی سوچ یہ ہے، میرے محبوب کا فرمان یہ ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرے رفعہ اللہ، میرا رب اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو معافی جو مانگی ہے میں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہی مانگی، کوئی آپ سے میں نے پیسے تھوڑی لینے معافی مانگنے، معافی مانگے چلو 500 نکالو، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جب بیوی کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہے اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ اگر مجھ سے دیکھیں، ایک تو ہے کہ پتہ ہے، ایک ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔
وقتاً فوقتاً شوہر اور بیوی کو یہ کلمات آپس میں بولنے چاہیے کہ بلا وہ ایک دوسرے کو کہیں اگر کسی وجہ سے میں نے آپ کے حقوق میں کوئی حق تلفی جانتے ہوئے یا انجانے میں ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. شوہر کہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہم کیونکہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور ہیں اس لیے ہمیں شرم آتی. یہ آج کی شرم قیامت کے دن کی حقیقی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. ابھی میں نے حدیث بخاری آپ کے سامنے رکھی. رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پوچھنے آیا ہوں میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ کتنا مقدس کلمات. فرمایا جس طرح کا تو کھائے، جس طرح کا تو پیے، جس طرح کا تو پہنے، بس اسی طرح کا بیوی کو کھلایا کر، پلایا کر، پہنایا کر. جملہ تو ایک ہے لیکن سوچیں گے تو سب کچھ اسی میں بند ہے. سب کچھ اسی میں بند ہے. کتنا پیارے کلمات. فرمایا تو جیسا رہنا چاہتا ہے میں لباس کی دنیا میں کہ میرا ایسا لباس ہو اگر میں جمعے پہ جاؤں، میرا ایسا لباس ہو اگر عید ہو، میرا ایسا لباس ہو اگر میں والدین کو ملنے، میرا ایسا لباس ہو اگر میں اپنے سسرال، میرا ایسا لباس ہو اگر میں محفل میلاد پہ جاؤں، میرا ایسا لباس ہو جب ایسی 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 اور ایسی محافل ہوں جو شریعت میں جائز ہیں. تو فرمایا پھر اس کے لیے بھی وہی سوچ لیا گا. اب جب ہر بندے کا یہ ذہن ہو تو یہ جو نت نئے جھگڑے ہیں، آپ کو بھی علم ہوگا، ہمارے پاس تو باقاعدہ فیملیوں کی فیملیاں، یہ جی اس سے پوچھیں ہمیں کپڑے نہیں لے کے دیتا. اسی کپڑے نہ لینے پر کتنے گھر ہیں کہ بچی اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں. اس سے پوچھے جی ہمیں سال میں ایک سوٹ دیں گے جی، تو خود بھی ایک لے لیا کرو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. سرکار نے اسی لیے تو فرمایا جیسا خود پہنو اپنے لیے کپڑا جیسا پسند ہے. قیمت کی دنیا میں ظاہر ہے وہ مرد ہے، اب وہی کپڑے تو بیوی کو نہیں دے سکتے. اگر میں اپنے لیے 1500 کا سوٹ لایا ہوں، عورت کیونکہ بیچاری ناقص العقل و دین ہے حدیث کی روشنی میں، تو چاہیے بندہ بیوی کو 2000 والا سوٹ دے تاکہ وہ خوش ہو جائے. ایسے ہے کہ نہیں؟ دیکھو ہر کام کا ایک طریقہ ہے. جب ہم اس کو اس طریقے سے چلائیں گے تو انشاءاللہ سارے نظام سیدھے ہو جائیں گے. اپنے لیے ہر دوسرے ماہ سوٹ اور اس کو سال میں ایک، سرکار کی حدیث کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ اپنی لیے مہنگی سی مہنگی پوشاک اور اس کے لیے جتنا گھٹیا سے گھٹیا مارکیٹ میں کپڑا وہی لے کے آنا، رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ کتنے پیارے کلمات. گویا اس جملے کو بول کر امت کو سمجھا دیا گیا کہ اس پر ایسا نظریہ نہ ڈالنا کہ تو سمجھے یہ تو کم تر ہے. فرمایا یہ تیرے برابر کھڑی ہے. لیکن شریعت کی یہ جو مغربی لوگ کہتے ہیں نا عورت مرد کے شانہ بشانہ، یہ تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ جہاں دفتر میں مرد بیٹھے گا وہیں عورت بھی بیٹھے گی. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام. اسی وجہ سے تو پھر فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، مختلف شعبہ جات میں مختلف انداز سے عورتوں کی عزت کو آئے دن تار تار کیا جا رہا ہے. بات جو نہیں مانی سرکار کی، پھر یہی کچھ ہونا، یہی کچھ پھر کسی کو ترقی کے لیے اپنی عزت دینی پڑتی، ظلم کی انتہا. کسی کو ملازمت کے لیے اپنا جسم افسر کے سپرد کرنا پڑتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
اور آپ سب کو علم بھی ہے اس بات کا. یہ سب کچھ امت مسلمانہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہو رہا ہے. کسی کو اپنے پریکٹیکل کے نمبر لینے کے لیے یونیورسٹی کے درندوں کو اپنی عزت بیچنی پڑتی ہے ورنہ وہ نمبر نہیں دیتا. یہ ساری باتیں منظر عام پہ ہیں, کچھ چھپی باتیں نہیں ہیں, یہ ساری باتیں منظر عام پر. تو جب اپنے محبوب کی نافرمانی کریں گے تو پھر یہی کچھ اٹھانا پڑے گا نا. جب منع ہے تو کیوں بے پردگی والے شعبہ جات میں عورتوں کو بھیجا جاتا؟ جب حرام ہے تو کیوں حرام کا ارتکاب بچیوں سے کراتے ہیں والدین؟ جب یہ کرائیں گے تو اگلے بھی پھر عزت جیسے چاہیں گے لوٹیں گے, اور لوٹ چکے ہیں, لوٹ رہے ہیں. عورت نے کام کرنا ہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کرے, سلائی کا کام کرے, کڑھائی کا کام کرے, جو پردے کی حالت میں ہو سکتا ہے. اسلام منع نہیں کرتا. یہ کون سی بات ہے ننگے سر ننگے جسم, جہاں 10 بیٹھے ہیں مچھ ڈنڈے, وہیں ایک بیچاری مظلومہ زمانے کی کیا جملے بولوں اس کے لیے, وہ بھی ساتھ بیٹھی ہے برابر. یہ مغرب کا خواب ہے, یہ مغربی درندوں کا خواب ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس بات کی اجازت ہے, حرام ہے. ایسی عورت کی روزی بھی حرام ہے, اور ایک ایک لمحہ جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے, ایک ایک لمحہ جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے. تو فرمایا جیسا کھاؤ, جیسا پیو, جیسا پہنو, بیوی کو بھی ویسا کھلاؤ, ویسے پہناؤ اور ویسا پلاؤ. آج ہمیں اپنے لیے تو پسند ہے فلاں ہوٹل میں آج کھانا کھانے جانا, تو گھر والوں کے لیے سبزی کے پیسے دیتے ہوئے بخار. حدیث پہ عمل ہوا؟ یار جن کو سمجھ آتی وہی بول رہے ہیں. میں نے کوئی یہ تو نہیں کہا فیصل بھائی آپ یوں کر رہے ہیں, میں نے تو کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. جو البتہ کر رہے ہیں اس کو سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ میرے محبوب کی تبلیغ کا انداز ہی کچھ ایسا ہوتا ہے. پوری بات کر دی, جو ہوتا ہے مجرم اس کو خود سمجھ آتی یار یہ کام خراب ہی ہے, یار یہ کام. اور جو نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے اس طرح کا گناہ کیا ہی نہیں, ہم نے اس طرح کا گناہ کیا ہی نہیں ہے. اتنا ظلم ہے اس وقت بیویوں کے ساتھ, اتنا ظلم ہے اس وقت معاشرے میں عورت کے ساتھ. یقین جانے سرکار کا فرمان کہاں, جس طرح کا خود کھا, جس طرح کا خود پہن, جس طرح کا خود پی, بیوی کو بھی اسی طرح برابر رکھ. اور کہاں یہ ظلم کہ وہ کماتا ضرور ہے لیکن وہ لگاتا ہے پیسے بازاری عورتوں پر. وہ کمائی ضرور کرتا ہے لیکن اس کا پیسہ پانی کی طرح بہتا ہے. زانیہ اور فاحشہ طائفہ عورتوں پر, بیوی بچوں کے لیے صبح شام کے کھانے کا انتظام تک نہیں ہے, ان بیچاروں کی میڈیسن کا انتظام تک نہیں ہے, ان بیچاروں کے کپڑے گرمی سردی کے اعتبار سے انتظام تک نہیں ہے. ان کنجریوں پہ, ان طائفہ, ان بازاری, ان زانی, ان فاحشہ عورتوں پر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں لوگ. خدا کا خوف کرو, قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ کی حدیث ہے, سرکار دو جہاں مالک کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے سامنے بہترین خوشبودار اعلیٰ قسم کا گوشت پکا ہوا رکھا جائے گا, اور دوسری جانب ان کے سامنے گلا ہوا, سڑا ہوا, بدبودار, جس میں کیڑے پڑ چکے ہیں, وہ گوشت رکھا جائے گا. فرمایا لوگ دیکھیں گے, وہ خوشبودار گوشت کو چھوڑ دیں گے, وہ اچھے گوشت کو چھوڑ دیں گے, وہ صحیح گوشت کو ترک کر دیں گے. جس گوشت میں کیڑے ہیں, جس گوشت میں گندگی ہے, جس سے بدبو آ رہی ہوگی, جو گلا سڑا ہوگا, وہ اس کو کتوں کی طرح کھا رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے ارے تمہیں کیا ہوا ہے, تم تو پاکیزہ چیز کو چھوڑ کے حرام کو کھا رہے ہو, حلال کو چھوڑ کے نجس کو کھا رہے ہو, پاک کو چھوڑ کے ناپاک کو کتوں کی طرح چاٹ رہے ہو, انہیں کیا ہوا ہے؟ جواب دیں گے وہ منحوس لوگ, اے لوگوں ہم دنیا میں جو عورتیں ہمارے اوپر حلال تھیں ان کو ترک کر کے ہم ان
سے تعلق رکھتے تھے جن کو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کر دیا تھا؟ حرام کر دیا تھا، جو ہمارے لیے نجس تھی، ناپاک تھی، اس گلے سڑے گوشت بھی گندی تھی، ہم ان پہ پیسہ بہاتے تھے، ہم ان سے تعلق رکھتے تھے، ہم ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اس لیے آج محشر کے دن ہمیں یہ سزا دی جا رہی۔ بات بھی سمجھ آتی ہے؟ وہاں کیسے خوشبودار گوشت کھانے دیا جائے گا جب یہاں جو حلال ہیں ان کو چھوڑ کے کن کی طرف جاتے ہیں؟ حرام کی طرف جاتے ہیں۔ تو پھر یہ تو محشر کا عذاب ہے، ابھی تو جہنم آگے ہے۔ عبداللہ بن عباس نے نہیں فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالت تھی میرے محبوب کی، یہ دیکھیں آپ سب میری طرف، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کو داخل فرمایا ہوا ہے، اور پھر سرکار نے ہاتھ کو یوں نکال دیا، داخل تھا پھر ہاتھ کو یوں فرمایا صحابہ اور میرے غلاموں، جب تک کوئی بندہ زنا نہیں کرتا اس کا ایمان اس کے دل میں یوں ہوتا ہے، اور جب کوئی لڑکی زنا کرواتی ہے، کوئی عورت، کوئی مرد زنا کرتا ہے، سرکار نے ہاتھ باہر نکال دیے، فرمایا یوں اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے تو بہت سی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی وعید ہے، لیکن جو غفلت کا شکار ہے وہ کہے گا کوئی نہیں ان کا کام ہی ہے، اس کو تو شیطان نے ایک ہی جگہ پہ لگایا ہوا ہے، جو بھی شریعت کی بات کوئی نہیں ان کا کام ہی یہی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، تیرے کہنے سے تبلیغ نہیں رکنی، تیرے اس طرح کہنے سے کسی اور کا نقصان بھی، جب قیامت کے دن جہنم میں تو جائے گا تیری عقل ٹھکانے لگے گی میں غلطی بیچا۔ اچھا انسان وہی ہے جو دنیا میں ہی اپنی غلطی کو غلطی مان کے اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر لے، اللہ کے رحم کی بارگاہ سے توبہ کر لے۔ آج معاشرے میں یہ فتنہ عروج پر ہے، حلال کے لیے کھانا نہیں، جو بیوی حلال اس کے لیے کپڑے نہیں، اس کے لیے دودھ نہیں بچوں کے لیے، اس کے لیے فلاں نہیں، موبائل تو دور کی بات ہے، وہ بیچاری کہنا امی سے بات کر رہے ہیں میرے پاس بیلنس نہیں ہے، میں تو نوکر ہوں آپ کا، آپ کی ماں سے بات کروں، یہ کلمات بولے جاتے ہیں آگے۔ دیکھو تو صحیح کتنا ظلم ہے ان عورتوں کے ساتھ، ماں سے بات تک کرانے میں بھی اس کو گالیاں سننی پڑتی، اور ادھر وہ فاحشہ، بیلنس تو دور کی بات ہے، وہ کہنا S5 درکار ہے، کوئی نہیں آپ کو لے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے 5000 والا سوٹ دیکھا انٹرنیٹ پہ، مجھے وہ درکار، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کے لیے آ جائے گا، آپ اس کا بس مجھے ٹیلی فون نمبر دے دیں جہاں سے آپ نے دیکھا، اور اس سوٹ کا کوڈ نمبر بھی بتا دیں تاکہ وہ ہی آئے، تاکہ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، کوئی مانے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے اپنی تو ذمہ داری ہے، جو حق ہے وہ آپ تک پہنچا دیں، وہ آپ تک۔ تو پھر قیامت کے دن حال یہ ہوگا جو ابھی حدیث سنی آپ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، کوئی حکایت مت سمجھنا، اور ایسا فرمان جس کو کسی صورت میں اگر دوسری طرف بندہ لے جاؤ تو مسلمان ہی نہ کہ میں اس کو مانتا نہیں، گویا اس نے رسول اللہ کی زبان پہ اعتبار نہیں کیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی، مجھے قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری، اگر کسی عورت کے شوہر کا بیماری کی حالت میں یہ عالم ہو جائے، یہ حالت ہو جائے کہ سر سے لے کر سارے جسم میں پیپ ہے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، لیکن یہ مرض لگ تو سکتا ہے نا، فرمایا اگر اس کے پورے جسم میں، شوہر کے پورے کیا بھر جائے،
اور وہ بیوی سر سے لے کر پاؤں تک سارے پیپ کو چاٹ لے، سارے پیپ کو چاٹ لے، فرمایا تب بھی اپنے شوہر کا حق نہیں ادا ہوا۔ یہاں نہ تو خون چاٹنے کی اجازت ہے شرم، نہ کسی عورت کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے شوہر کا کیا چوسیں، پیپ اور خون۔ یہاں امت کو بتانا مقصود ہے کتنا مشکل کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ فرمایا اگر عورت یہ بھی کر، اجازت نہیں، اگر اجازت ہوتی اور یہ بھی کر لیتی تب بھی فرمایا وہ اپنے شوہر کا حق ادا کر سکتی نہیں۔ بیویوں کو بھی حیا ہونی چاہیے، بیویوں کو بھی شرم و حیا آنی چاہیے کہ اپنے شوہر کے سامنے بھونکنے والی عورتیں، اپنے شوہر کی غیبت میں جب وہ گھر نہیں، اس کے مال، اس کی عزت میں خیانت کرنے والی عورتوں کو بھی شرم و حیا آنی چاہیے کہ دیکھو جن پر رسول اللہ نے اتنا بڑا حق فرمایا اگر یہ جائز ہو اور وہ سارا پیپ بھی چوس لے تب بھی اپنے شوہر کا اس نے حق ادا نہیں کیا۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بیوی کو شوہر نے اپنے پاس بلایا، شوہر نے اپنے جنسی تعلق کے لیے کہا جی آپ میرے پاس آ جائیں، شرط یہ ہے کہ اس وقت عورت کی صحت کے اعتبار سے کوئی چیز مانے نہ ہو، میڈیکلی سائنس کی دنیا میں کوئی مانے نہ ہو اور شریعت کی روشنی میں بھی کوئی چیز مانے نہ ہو۔ شریعت والی بات سمجھ آئی آپ کو؟ جب عورت ہوتی ہے حیض میں، جب عورت ہوتی ہے حیض میں، جب عورت ہوتی ہے بچے کی ولادت کے بعد والے نفاس کے، یہ شرعی معنی۔ جب عورت ہوتی ہے احرام میں، جب عورت ہوتی ہے یہ شرعی معنی ہے، نہ شریعت کی روشنی میں کوئی چیز منع کرنے والی ہو اس چیز سے، اور نہ میڈیکلی سائنس کے اعتبار سے اس بیچاری کی صحت کی کوئی ایسی حالت ہو، نارمل حالت میں ہے اور شوہر نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس نے انکار کر دیا میں نہیں آتی، اور اسی طرح غصے میں اس نے رات گزار دی، پوری رات۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پوری رات اس عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، پوری رات، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں فرشتے اس پہ، فرمایا پوری رات اس عورت پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری روایت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے شوہر کو راضی نہیں کرے گی، جب تک اپنے شوہر کو راضی نہیں کرے گی اس وقت تک اس سے اس کا رب ناراض ہے، اس وقت تک اس خاتون سے اس کا رب۔ اور تیسری روایت جب تک اپنے شوہر کو اس معاملے میں راضی نہیں کرے گی اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا، اللہ کریم اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقوق الزوجین قسط نمبر 2 میں آخری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو مسلم کتاب و نکاح میں موجود ہے، کیا ارشاد پاک ہے؟ میرے آقا مالک کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلکہ مسلم میں نہیں، یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں ہے۔ یہ جو حدیث ہم عرض کر رہے ہیں کس کتاب میں ہے؟ پہلی حدیث مسلم میں تھی جو ہم نے ابھی پہلی عرض کی ہے کتاب و نکاح میں۔ اب جو حدیث ہم عرض کر رہے ہیں یہ جامع ترمذی، سیاستہ میں سے ایک یہ بھی ہے، جامع ترمذی میں ہے۔ جب کوئی عورت دنیا میں کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی زبان میں، میرے پاس وقت نہیں، میں کہنا بہت کو چاہتا ہوں لیکن میں کنایتاً ساری باتیں آپ کو کر دیتا ہوں، کائنات میں کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی زبان میں جب اپنے
شوہر کو کیا پہنچاتی ہے؟ تکلیف، ایذا پہنچاتی ہے، شوہر کو دکھ پہنچتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس مسلمان کو جنت میں جو حور ملنے، وہ وہاں سے کہتی ہے اوے اللہ تجھے ہلاک کرے، اس عورت کو کہتی ہے جو شوہر کو تکلیف دے رہی ہے، اللہ تجھے، اس کو تکلیف دے رہی ہے، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر بننے والا ہے۔ اب جو میں بولنا چاہ رہا ہوں اکثر کو تو سمجھ آ گئی ہوگی، کائنات میں کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی زبان میں، کسی بھی، اگر کوئی عورت شوہر کو تکلیف دے تو لاکھوں میل دور جنتی حور کو علم ہو جاتا ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ لاکھوں میل دور جنت کے پردوں میں پاپت حور کو کیا ہو جاتا ہے؟ نہ زمانے کی قید، نہ زبان کی قید، نہ وقت کی قید، جب جہاں جس وقت جس زبان میں تکلیف دے اس کو علم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سوال یہ ہے کہ حور بنی کہاں سے؟ شیخ اشرف علی تھانوی، کتاب کا نام نشر الطیب، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں اس میں حدیث لکھتا ہے، اشرف علی تھانوی، میں پوری حدیث تو نہیں سنا سکتا، اپنا جملہ حدیث سے نکال رہا ہوں، کہا کہ حوریں جو ہیں یہ مصطفیٰ کے نور کے فیض سے بنی ہیں۔ اور سنیو، اپنے عقیدے پہ ناز کرو، جو حور مصطفیٰ کریم کے نور کی برکت سے بنی ہوئی ہے، جو حور سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا فیض ہے، وہ لاکھوں میل دور بیٹھ کے پورے ورلڈ میں جب جہاں جس زبان میں جس وقت کوئی عورت شوہر کو ستاتی ہے، اس حور کو علم ہو جاتا ہے جو رسول اللہ کا فیض ہے، رسول اللہ کی ذات نہیں، آپ کی ذات سے فیض ہے۔ تو بتاؤ، جو ساری ذات مصطفیٰ ہے، اس محبوب سے کائنات میں کیا چھپا ہوا؟ بتاؤ، تو آپ کا عقیدہ ثابت ہوا کہ نہیں؟ جب حور کو بتایا جو رسول اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہے، جو سرکار کے نور سے بنی ہوئی ہے، تو میرے محبوب کو پتہ نہیں ہے کون کب کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی کہے نہیں تو مطلب یہ نکلا کہ اس نے حور کا علم رسول اللہ کے علم سے کچھ نہیں ہوتا۔ مثال دینے میں، اس نے حور کی نگاہ کا فیض کہ کتنی دور تک حور دیکھ سکتی ہے، رسول اللہ کی نگاہ سے زیادہ مانا۔ اس نے حور کے کانوں کی قوت سماعت کو رسول اللہ کے کان مبارک کی قوت سماعت سے زیادہ مانا۔ آپ کو علم ہے اس بات کا، جو غیر نبی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل مانے فہو کافر، وہ اسلام سے کیا ہوتا ہے؟ مثال دوں، اگر کوئی کسی شخص نے مانا یا مانے گا مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ کی بے شمار اس کتے پہ لعنت ہو، اور اس کے ماننے والوں پہ بھی اللہ کی بے شمار، اور جو لعنت نہ بھیجے اس پہ بھی اللہ کی بے شمار، جو کہ نہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں، ان کتوں میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہ مسلمان نہیں جو قادیانی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، جو احمدی کو، جو قادیانیوں کو، جو مرزائیوں کو جناب والا صرف اتنا عقیدہ رکھے، نہیں وہ بھی مسلمان ہے، خدا کی قسم ہے ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص بھی کیوں ہوتا ہے؟ یہی بات کہ غیر نبی کو نبی کے برابر کر دیا، غیر نبی کو نبی کے، اس کو تم بھی کافر کہتے ہو کہ غیر نبی کو نبی کے جو برابر کہے وہ کافر ہے، وہ تو ادھر حور کو مان رہے ہو، مصطفیٰ کے لیے انکار ہے۔ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو سوچو، کس گندے مسلک کی تبلیغ تم کرتے ہو، کس طرح گندے انداز سے مسلمانوں کے ایمانوں کو تم لوٹتے ہو۔ ارے بھیڑیا، تم خارجی ہو،
رسول اللہ نے 1400 سال پہلے خارج کر دیا تھا. فرمایا کہ میری امت کے خارجی ہوں گے جو میری شانوں کے خلاف بھونکیں گے, جو میری آل اور میرے اولیاء کے خلاف بھونکیں گے. وہ مسلمان نہیں, وہ خارجی ہوگا. کون ہوگا؟ خالق سے دعا گو ہے مجھے آپ سب کو اللہ کریم اپنے پاک محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو حقوق الزوجین قسط نمبر 3 از احادیث مبارکہ.